بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو لے جانے والے ہیلی کاپٹر کی ہنگامی لینڈنگ۔ ایران کے سرکاری خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو لے جانے والے ہیلی کاپٹر نے ہنگامی لینڈنگ کی ہے۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی صدر ایران اور آذربائیجان کے سرحدی علاقے میں ایک ڈیم کا افتتاح کر کے واپس آ رہے تھے۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ہیلی کاپٹر میں ایرانی صدر کے ساتھ سینئر حکام بھی سوار تھے۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فی الحال ہیلی کاپٹر کی ہنگامی لینڈنگ میں کسی جانی نقصان کے بارے میں معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے نے ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ریسکیو حکام ہیلی کاپٹر کی ہنگامی لینڈنگ کے مقام تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی جنگی کابینہ کے اہم رکن کی مستعفی ہونے کی دھمکی۔ اسرائیل کی جنگی کابینہ کے رکن بینی گینٹز نے جنگ کے خاتمے کے بعد غزہ میں اسرائیلی وزیر اعظم کے منصوبوں کی مخالفت کرتے ہوئے مستعفی ہونے کی دھمکی دے دی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی 3 رکنی جنگی کابینہ کے رکن بینی گینٹز نے کہا ہے کہ اگر نیتن یاہو غزہ میں شہری معاملات کو سنبھالنے کے لیے کوئی نیا جنگی منصوبہ تیار نہیں کرتا تو وہ 8 جون کو کابینہ سے الگ ہو جائیں گے۔ بینی گینٹز کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو غزہ میں انتظامی امور کو سنبھالنے کے لیے عالمی قوتوں اور عرب ممالک کے ساتھ مل کر ہنگامی منصوبہ بندی کریں۔ اسرائیل میں مظاہرے جاری، فوری انتخابات کا مطالبہ سامنے آ گیا۔ اسرائیل میں شدید مظاہرے جاری ہیں اور اب وہاں مظاہرین کی جانب سے فوری انتخابات کا مطالبہ بھی سامنے آ گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق مظاہرین نے یروشلم کو دیگر شہروں سے ملانے والی شاہراہ کو بند کر دیا اور وہاں علامتی بیلٹ باکس رکھ دیا۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے اسرائیلی مظاہرین کی پروفائلنگ کے لیے ویڈیوگرافی شروع کر دی، جس کے باعث مظاہرین کو مستقبل میں حکومتی سروسز کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے 1997 میں اسلامی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت میں ملوث عمر قید کی سزا پانے والے 7 جنرلز کو معاف کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فیصلے میں جنرلز کی بڑھتی عمر اور صحت کے مسائل کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے معافی دی ہے، جنہیں 2018 میں ایک پیچیدہ مقدمے کی سماعت کے بعد سزا سنائی گئی تھی۔ سعودی عرب میں اسرائیل کے خلاف پوسٹ شیئر کرنے والے شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ گرفتار افراد میں ایک اعلیٰ عہدیدار بھی شامل ہے۔ سوشل میڈیا پر اسرائیل مخالف پیغامات اور بائیکاٹ مہم چلانے پر کریک ڈاؤن جاری ہے۔ گرفتاریاں ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کا عندیہ دیا ہے۔ سعودی تاریخ میں پہلی بار سوئمنگ سوٹ فیشن شو، نیم برہنہ ماڈلز کی کیٹ واک۔ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی بار سوئمنگ سوٹ کے فیشن شو کا انعقاد کیا گیا۔ فیشن شو کا انعقاد جمعے کے روز کیا گیا، جس میں ماڈلز نے نیم برہنہ سوئمنگ سوٹ پہن کر کیٹ واک کی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق فیشن شو میں مراکش کی ڈیزائنر کے تیار کردہ ملبوسات کی نمائش کی گئی۔ حج کے دوران شدید گرمی کا امکان، سعودی حکومت انتظامات میں مصروف۔ رواں سال حج کے موقع پر 20 لاکھ سے زائد عازمین حج کو شدید گرمی کا سامنا ہوگا۔ سعودی محکمہ موسمیات نے اس حوالے سے خبردار کر دیا۔ موسم سے متعلق پیش گوئیوں کی بنیاد پر سعودی حکومت نے خصوصی اقدامات پر توجہ مرکوز رکھی ہے۔ سعودی نیشنل سینٹر فار میٹرولوجسٹ کے سربراہ ایمن غلام کا کہنا ہے کہ حج جون میں آ رہا ہے جب بہت گرمی پڑتی ہے اور فضا میں نمی کا تناسب بھی بڑھ جاتا ہے۔ سرکاری چینل العربیہ سے گفتگو کرتے ہوئے ایمن غلام نے کہا ہے کہ ایک حالیہ ورکشاپ میں رواں سال حج کے دوران گرمی کے ممکنہ اثرات کے حوالے سے اظہار خیال کیا گیا۔ سعودی حکومت کا 24 مئی سے عمرہ پرمٹ اجرا بند کرنے کا اعلان۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ 24 مئی سے بند کیے جانے والا پرمٹ کا اطلاق 20 ذی الحجہ تک رہے گا۔ صرف حج پرمٹ رکھنے والوں کو ہی
مکہ جانے کی اجازت ہوگی۔ وزارت کا کہنا ہے کہ حج سیزن کے حوالے سے عازمین کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے اندرون مملکت سے مکہ مکرمہ آنے والوں کے لیے پرمٹ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ بشکی کی صورتحال قابو میں، پرتشدد مظاہرین کی شناخت اور گرفتاری جاری۔ کرغزستان کی حکومت اور پاکستانی سفیر کے جائزے کے مطابق مجموعی صورتحال اس وقت مکمل طور پر قابو میں ہے، جبکہ حساس مقامات پر قانون نافذ کرنے والے ادارے تعینات ہیں۔ مقامی حکومت کے مطابق بشکیک کی صورتحال صبح 10 بجے سے کنٹرول میں ہے۔ صدر اور کابینہ سمیت کرغز حکومت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تمام مظاہرین قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مذاکرات کے بعد منتشر ہو چکے ہیں۔ پرتشدد مظاہرین کی شناخت اور انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ افغانستان میں سیلاب ہلاکتوں کی تعداد 70 ہو گئی، ہزاروں افراد کی نقل مکانی۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق رواں ہفتے افغانستان کے شمالی اور وسطی علاقے میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال ہے۔ صوبہ غور اور فریاب میں بارشوں اور سیلاب کے باعث 70 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ کئی افراد لاپتہ ہیں۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی طبیعت ناساز، ہسپتال داخل۔ سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق تیز بخار کے باعث خادم حرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا طبی معائنہ کیا جائے گا۔ واضح رہے 3 ہفتے قبل بھی شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو جدہ میں کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہسپتال میں معمول کے طبی معائنہ کرنے کے لیے داخل ہوئے تھے۔ سعودی ولی عہد سے امریکی مشیر قومی سلامتی کی ملاقات، اسٹریٹجک معاہدوں کا جائزہ۔ سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ملاقات سعودی عرب کے شہر دہران میں ہوئی، جس میں غزہ جنگ اور اسٹریٹجک معاہدوں کے حتمی مسودے کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ملاقات میں غزہ جنگ کو فوری روکنے پر اتفاق کرنے کے ساتھ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر عالمی امداد کے غزہ داخلے میں سہولت کی ضرورت پر زور دیا۔ ملاقات میں 2 ریاستی حل کی جانب دونوں ممالک کے درمیان اب تک ہونے والے پیش رفت پر بھی گفتگو کی گئی۔ پاکستان اور جرمنی کے درمیان جدید طیاروں کی تیاری کا معاہدہ۔ وزیر اعظم کی زیر قیادت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوشش کے ثمرات ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی ایوی ایشن کمپنیاں پاکستان میں لائٹ ویٹ طیاروں کی مینوفیکچرنگ کے لیے تیار ہو گئی ہیں۔ اس سلسلے میں اسکائی ونگز ایوی ایشن اور سلیئر گروپ کمپنی کے درمیان سرمایہ کاری اور مینوفیکچرنگ کے معاہدوں پر دستخط ہو گئے ہیں۔ حکومت کا نیٹ میٹرنگ ختم کر کے گراس میٹرنگ پالیسی لانے کا عندیہ۔ ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے IMF کو آگاہ کیا گیا ہے کہ حکومت نیٹ میٹرنگ کی پالیسی ختم کر کے گراس میٹرنگ کی پالیسی متعارف کروائے گی۔ ذرائع کے مطابق گراس میٹرنگ کے تحت 2 میٹر لگائے جائیں گے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ سولر پینل سے پیدا ہونے والی بجلی قومی گرڈ کو بھیجی جائے گی اور پھر واپس فراہم کی جائے گی۔ ان کا حساب 2 میٹرز کے ذریعے رکھا جائے گا، جبکہ سولر پینل کے صارفین کو نیشنل گرڈ سے بجلی اسی ریٹ پر مہیا کی جائے گی جس ریٹ پر دیگر کو فراہم کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔